भाई अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में जितनी भी बातें की हैं, उनमें घूम फिर कर कहीं ना कहीं से आम फैलाव ज़रूर आ जाता है, यानी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। और हमने ये भी देखा कि हम किसी भी तरह के इस्तिंतजात बनाने जब बैठते हैं, यानी जितनी दफ़ा हम इन्फ्रेंसेस बनाने बैठते हैं, तब भी हमें आम फैलाव की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में यानी आदाद व शुमार में आम फैलाव बहुत 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 ज़्यादा अहमियत रखता है। और भाई इसी वजह से इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि हम आम फैलाव को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जब भी हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो चले फिर काम शुरू करते हैं। भाई अगर आप इंटरनेट पे जाके लिखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको इस किस्म का कोई फॉर्मूला मिलेगा। और ये दिखने में बहुत ख़तरनाक है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। इतने सारे अजीब किस्म के यूनानी हरूफ यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये चीज़ दिखा रहा होता है मयारी इन्हिराफ को। अब आम तौर पर मयारी इन्हिराफ क्या होता है ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन ये मयारी इन्हिराफ खुसूसन तौर पर इस फैलाव का है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में मज़ीद बातें करेंगे। और भाई ये जो निशान है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमारी मुराद है कि यहाँ पर हमें इम्कानात की कसाफत का फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये फंक्शन बाइनोमियल वेरिएबल फंक्शन से मुख्तलिफ है। भाई दो दर्जी बेतरतीब मुतग़य्यर में हमारे पास अलग अलग ज़ुमरे होते थे, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती थी, डिस्क्रीट कैटेगरीज होती थी। मिसाल के तौर पे हमसे पूछ लिया जाता था कि भाई 5 के आने का इम्कान क्या है, और फिर उस इम्कान को मालूम करने के लिए हम हिस्टोग्राम या बार चार्ट निकाल लेते थे। तो उन खाकों की मदद से हम 5 के आने का इम्कान मालूम कर लेते थे। लेकिन भाई मुसलसल इम्कानात के फैलाव में ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा किसी वक्फे का इम्कान मालूम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको 5 के बजाय 4.5 और 5.5 के बीच के वक्फे का इम्कान मालूम करना होगा। और उसके बाद जब आपके पास वक्फा आ जाता है, तब भी आप ग्राफ को पढ़कर इम्कान नहीं मालूम कर सकते। इस वक्फे के इम्कान को मालूम करने के लिए आपको इस वक्फे में ग्राफ के नीचे जितना भी रकबा है वो मालूम करना पड़ेगा। तो जैसे इस वक्फे का इम्कान मालूम करने के लिए आपको इस पूरे हिस्से का रकबा मालूम करना होगा। और भाई इसका रकबा मालूम करने के लिए आपको कैलकुलस की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस पी ऑफ एक्स का हम इंटीग्रल ले लेते हैं। अच्छा, साथ ही एक इजाफी बात आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इम्कानात की सकाफत का फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा एक आम फैलाव पे मबनी हो, लेकिन हाँ ज़्यादातर हमें ये फंक्शन आम फैलाव के लिए ही मिलता है। खैर, तो अगर हमें इस हिस्से का रकबा मालूम करना है तो हम इंटीग्रल लेंगे पी ऑफ एक्स का 4.5 से 5.5 के वक्फे के लिए। लेकिन हाँ, ये सब करने के लिए आपको कैलकुलस के बारे में मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ को तज्जियाती तौर पर समझना मुश्किल है, इसलिए भाई हम इसका हिसाब किताब आदाद की मदद से लगाते हैं, यानी न्यूमेरिकली लगाते हैं। तो इसका रकबा मालूम करने के लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं, और अंदाज़ा लगाते हैं हम शेप्स की मदद से। तो कर्व के नीचे का ये पूरा हिस्सा आप अगर देखें तो ये तकरीबन तकरीबन एक ट्रेपेजॉइड है, और ट्रेपेजॉइड का रकबा मालूम करने के लिए हम मुतवाज़ी लंबाइयों को आपस में जमा करते हैं और उनकी औसत कदर मालूम कर लेते हैं, यानी उन दोनों को जमा करके उसको 2 से तकसीम कर देते हैं और फिर उनको ज़रब दे देते हैं चौड़ाई से। या और इसको मैं दूसरे रंग से दिखाऊंगी, इस लकीर का कद मालूम कर सकते हैं और उसको ज़रब दे सकते हैं इस चौड़ाई से, और यूँ हम एक फ़र्ज़ी मुस्ततील यानी रेक्टेंगल का रकबा मालूम कर लेंगे, और यूँ हमें एक बेहतर अंदाज़ा मिल जाएगा इस कर्व के नीचे के रकबे का। हाँ, यहाँ ये थोड़ा सा रकबा ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हम ये हिस्सा काट रहे हैं इसलिए तकरीबन तकरीबन हमें हमारा अंदाज़ा दुरुस्त ही होगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये आता कहाँ से है। दिलचस्प बात यह है कि ये फंक्शन हमेशा बाइनोमियल वेरिएबल फंक्शन से ही आता है, यानी दो दर्जी बेतरतीब मुतग़य्यर फंक्शन से ही आता है। भाई यहाँ ये जो पूरी चीज़ है वो दिखा रही है इसी ग्राफ को, और मुझे मालूम है कि हम इसके बारे में बार बार बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी दरमियानी हुदूद थ्योरम हमें बहुत सारी बातें बताता है। तो अब अगर आपको याद हो तो जब हम दो दर्जी बेतरतीब मुतग़य्यर फंक्शन को देख रहे थे, जहाँ पे हम सिक्के उछाल रहे थे मिसाल के तौर पे, तो बार बार हम कह रहे थे कि जब भी सिक्के को हम उछालते हैं तो वो एक अलहदा हादसा होता है, लेकिन अगर हम सारे हादसात को आपस में जमा करते जाएं
اور لاتعداد حادثات کے امکانات کو اس میں شامل کرتے جائیں تو ہمیں پھر یہ پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن ہی مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ 2000 دفعہ سر آنے کا کیا امکان ہے، تو ہمارے پاس اس بات کا پھیلاؤ ایک عام شکل یعنی نارمل ڈسٹریبیوشن کی شکل میں ہی آ رہا ہوگا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر حادثے کا عام پھیلاؤ بنے، لیکن آپ جب بہت سارے حادثات کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آہستہ آہستہ ایک عام پھیلاؤ ہی بنتا جاتا ہے، اور بس اس لیے یہ عام پھیلاؤ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نقطے لے رہے ہوتے ہیں کسی بہت ہی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ٹیڑھی میڑھی چیز سے، تو یہ فرض کرنا بالکل غلط نہیں ہے کہ وہ امکان ہمیں بہت سارے حادثات کے امکانات کو جمع کر کے مل رہا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ چیز مان رہے ہوں گے تو ایک طرح سے ہم فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عام پھیلاؤ موجود ہے۔ اب کن صورتحال میں یہ فرض کرنا ٹھیک رہتا ہے اور کن صورتحال میں یہ فرض کرنا مناسب نہیں رہتا ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال یہاں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس فارمولے کو میں ذرا ایک دفعہ پھر سے لکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو میں نے بالکل چھاپ لیا تھا انٹرنیٹ سے، لیکن اب ذرا میں اس کو دوسری شکل میں لے آتی ہوں۔ تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک کو ہم تقسیم کر رہے ہیں معیاری انحراف ضرب 2 پائے کے اسکوائر روٹ سے، اور اس کے بعد اس کو ہم ضرب دے رہے ہیں ایکسپونینشیل سے۔ یہ اصل میں ایکسپونینشیل کو ہی دکھا رہا ہے، تو یہاں پہ ایکسپونینشیل کا نشان لگا دوں گی میں، اور اس کی جو پاور ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ ہے منفی یہ پوری چیز ایکس مائنس اوسط قدر کا اسکوائر بٹا 2 ضرب معیاری انحراف کا اسکوائر۔ اچھا، یہ جو سگما اسکوائر ہے یعنی معیاری انحراف کا اسکوائر ہے، وہ اصل میں اس پھیلاؤ کے تغیر یعنی ویرینس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں کہ اس فارمولے کو ہم استعمال کیسے کریں۔ یہاں پہ تو اتنے سارے یونانی حروف ہیں، تو وہی یہاں پر ہمیں سگما جو ہے یعنی جو ہمارا معیاری انحراف ہے وہ معلوم ہوتا ہے 2 پائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں اوسط قدر بھی معلوم ہوگی اور ایکس کی قدر بھی ہمیں معلوم ہوگی، تو جب ہم ان ساری اقدار کو فارمولے میں ڈالیں گے تو ہمیں ایکس کے اس نقطے پہ کرو تک کا قد مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ پھیلاؤ اصل میں ان لوگوں کا ہے جن کا قد 5.9 فٹ سے زیادہ ہے، تو پھر فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ 0 کے بجائے 5.9 ہوگا۔ تو اب اگر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ بے ترتیب طور پہ اگر ہم کسی انسان کو چنیں تو اس کا قد اندازاً 5.9 فٹ سے 5 انچ زیادہ لمبا ہو، تو یہ بات جاننے کے لیے پھر ہم 5 کو جو ہے اس فارمولے میں ڈالیں گے۔ اس کا معیاری انحراف ہمیں معلوم ہی ہوگا اور اس کی اوسط قدر بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ یہ سب چیزیں جب ہم ڈالیں گے اس فارمولے میں تو ہمیں 5 کے نقطے پہ اس گراف کا جو قد ہوگا وہ مل جائے گا۔ اچھا، یہ سب کرنے کے بعد پھر ہمیں یہاں پر رینج دینی ہوگی یعنی وقفہ دینا ہوگا، کیونکہ ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ بالکل 5 انچ زیادہ لمبے شخص کا آنے کا امکان کیا ہے۔ بھائی ہم یہاں پر وقفہ دیں گے، تو بھائی اس طرح سے اس فارمولے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ مختلف صورتحال میں اس فارمولے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی میں بھرپور کوشش کروں گی کہ اس فارمولے کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں اتنا آسان بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں اگر میں اس فارمولے کو کچھ اس طرح سے دکھاؤں کہ ایک کو ہم تقسیم کر دیں 2 پائے سگما اسکوائر کے اسکوائر روٹ سے، تو بھی بات یہی ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم سگما اسکوائر کا اسکوائر روٹ لیں گے تو باہر سگما آ جائے گا۔ لیکن اس طرح سے جب ہم لکھیں گے فارمولے کو تو یہ ہمیں زیادہ آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ تو اسکوائر روٹ کے باہر سگما لکھنے کے بجائے ہم اسکوائر روٹ کے اندر سگما اسکوائر لکھ رہے ہیں، جو کہ اصل میں تغیر یعنی ویرینس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اب ایکسپونینشیل کی طاقت کو ہم یوں دکھا سکتے ہیں کہ ہم -1/2 کو باہر لے آئیں بریکٹ سے، اور اب پیچھے جو ہے ایکس مائنس اس اوسط قدر کا اسکوائر رہ گیا اور ڈینومینیٹر میں یعنی فریکشن کے نچلے حصے میں سگما اسکوائر رہ گیا۔ تو اس پورے کو اگر ہم ایک بریکٹ میں شامل کر لیں تو ہمارے پاس اوپری حصے میں ایکس مائنس اوسط قدر آ جائے گی، اور اس کو ہم تقسیم کر رہے ہوں گے سگما سے، اور ہم اس پورے بریکٹ کا پھر اسکوائر لے لیں گے۔ اب مزیدار بات یہ ہے
کہ یہ جو اوپری حصہ ہے وہ یہ فاصلہ دکھا رہا ہے کہ ہم، یعنی یہ ایکس کا جو نقطہ ہے، ہم اوسط قدر سے کتنا دور ہے، اور یہ جو نیچے ہمارے پاس سگما ہے یعنی معیاری انحراف ہے، اور گراف پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاصلہ معیاری انحراف کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ پوری چیز ہمیں اصل میں دکھا رہی ہے کہ ایکس کا جو نقطہ ہے وہ کتنے معیاری انحراف گنا دور ہے اوسط قدر سے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ابھی ابھی میں نے معیاری زی اسکور کو بیان کر لیا ہے۔ اب اگر ایکسپونینشیل کی طاقت -1/2 اے کے برابر ہے تو ایکسپونینشیل پراپرٹی کے حساب سے ہم اس پوری چیز کو یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ ای کی طاقت اے ہے اور اس پوری چیز کی طاقت پھر -1/2 ہے۔ تو بھائی اس پراپرٹی کو بھی اگر ہم استعمال کر لیں تو یہ پوری چیز کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گی کہ ہم ایک کو تقسیم کر رہے ہوں گے 2π سگما اسکوائر کے اسکوائر روٹ سے، اور اس کو پھر ہم ضرب دے رہے ہوں گے ایکسپونینشیل کی طاقت x مائنس میو بٹا سگما کا اسکوائر، اور اب اس پراپرٹی کے مطابق میں اس پوری چیز کی طاقت -1/2 کے برابر رکھ دوں گی۔ اچھا، اب یہاں پہ -1/2 اگر طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پوری چیز کا ریسیپروکل لیں اور پھر ہم اس کو اور اس چیز کو آپس میں ضرب دے سکتے ہیں، یوں پھر ہمارے پاس 1/2π سگما اسکوائر ایکسپونینشیل کی طاقت x مائنس میو بٹا سگما کا اسکوائر کا پورا اسکوائر روٹ آ جائے گا۔ یا اس سب کو لکھنے کے بجائے ہم یہاں پر ای کی طاقت زی بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایکسپونینشیل کی جو طاقت ہمیں دی ہوئی ہے وہ اصل میں زی اسکور کا فارمولا ہے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ خوفناک سا فارمولا اتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہم بس ایک کو تقسیم کر رہے ہیں 2π سگما اسکوائر ضرب ایکسپونینشیل کی طاقت زی اسکوائر کے اسکوائر روٹ سے۔ چلیں اب مختلف صورتوں میں اس فارمولے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ بھائی یہاں پر فی الحال اوسط قدر 0 کے برابر ہے اور ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یعنی معیاری انحراف برابر ہے 4 کے۔ ہمارا ویرینس اس 4 کا اسکوائر کے برابر ہوگا جو کہ ہے 16۔ تو فی الحال ہمارا عام پھیلاؤ ان معلومات کی بنا پر بنا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اوسط قدر کو 5 کے برابر رکھتے ہیں تب ہمارے پھیلاؤ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارا جو گراف ہے وہ 5 عدد دائیں طرف کھسک گیا ہے۔ پہلے اس کا درمیانی حصہ یہاں تھا اور اب یہ یہاں پر ہے۔ اگر ہم اوسط قدر کو -5 کے برابر رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا عام پھیلاؤ بائیں طرف کھسک گیا ہے، اور ابھی بھی یہ کھسکاؤ 5 عدد کے حساب سے ہی آیا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ معیاری انحراف میں جب تبدیلی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بھائی معیاری انحراف ہمیں یوں ملتا ہے کہ ہم ہر نقطے کا فاصلہ دیکھ لیتے ہیں اوسط قدر سے اور پھر ان کا اسکوائر لے لیتے ہیں اور آپس میں ان سب کو جمع کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو معیاری انحراف ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ سب نقطوں کا ایوریج کا اوسط فاصلہ کتنا ہے اوسط قدر سے۔ معیاری انحراف کی اگر قدر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سارے جو نقطے ہیں وہ پھیلاؤ کی اوسط قدر کے پاس پاس ہوں گے، اور یوں ہمارا پھیلاؤ کافی پتلا سا بنے گا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر یا نہیں۔ تو معیاری انحراف کی قدر میں پھر کم کر کے 2 رکھ دیتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھیلاؤ کیسا پتلا سا ہو گیا ہے، سمٹ سا گیا ہے۔ یہ پورا ہی کرو اوسط قدر سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم معیاری انحراف کو بڑھا دیتے ہیں، کچھ 10 کے برابر رکھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھیلاؤ کتنا پھیل گیا ہے، اور ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ سارے نقطے اوسط قدر سے بہت دور دور چلے گئے ہیں اور یہ دونوں طرف سے یوں چلتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اس کے اور 2 درجی پھیلاؤ کے بیچ میں۔ 2 درجی پھیلاؤ ہمیشہ ایک مخصوص نقطے سے شروع ہوتا ہے اور ایک مخصوص نقطے پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عام پھیلاؤ میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام پھیلاؤ میں ہمارے پاس لاتعداد نقطے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اسی اوسط قدر پہ اور اسی معیاری انحراف پہ جو ہمارا پھیلاؤ ہوگا اس میں مثال کے طور پہ کسی نقطے کے 1000 کے برابر ہونے کا امکان بہت کم ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ اچھا، اب جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر آتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایک عام پھیلاؤ ہوتا ہے تو ہم کسی ایک قدر کے آنے کے امکان کو بہت مشکل سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ وقفے میں جتنے امکانات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہم معلوم کرتے ہیں ایریا انڈر دا کرو کی مدد سے۔ یعنی اس وقفے میں کرو کے نیچے جتنا حصہ ہے
اس کا ہم رقبہ معلوم کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں امکان ملتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی اس بات کا کیا امکان ہے کہ ہمارے پاس 0 آئے، تو اس بات کا امکان 0 کے برابر ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایریا انڈر دا کرو صرف یہ لکیر ہے، اور لکیر کی چونکہ کوئی چوڑائی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کا رقبہ نہیں معلوم کر سکتے۔ یوں پھر اس بات کا امکان کہ ہمارے پاس 0 آئے وہ 0 کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہاں پر ہم کوئی وقفہ لے لیں تب ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر وقفہ ہم -0.005 سے لے کر مثبت 0.005 تک کا لے لیں تو بھائی یہاں پہ راؤنڈ آف ہو کر ہمارے پاس 0 ہی آ گیا۔ چھوڑیں، ایسا کرتے ہیں کہ وقفے کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم وقفہ -1 سے لے کر 1 تک کا رکھیں تو پھر ہمارے پاس 7% امکان آ جاتا ہے۔ چلیں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جواب ہمارے پاس کیسے آیا۔ تو مثال کے طور پہ -1 کچھ یہاں ہوگا اور 1 کچھ یہاں ہوگا، اور ہم اس وقفے کے درمیان جو حصہ ہے کرو کے نیچے کا وہ کچھ یہ ہے، اور ہم اس کا رقبہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جن کو کیلکولیس آتا ہے وہ -1 سے 1 تک کا انٹیگرل لے لیں گے اس پورے فنکشن کا۔ تو وہ لوگ پھر اس فارمولے میں معیاری انحراف کی قدر ڈال رہے ہوں گے جو کہ 10 کے برابر ہے، اور ساتھ ہی وہ اوسط قدر کو -5 کے برابر رکھ دیں گے۔ بلکہ ایسے کر لیتے ہیں کہ ساتھ ہی ہم بھی اس فارمولے میں یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ خصوصاً طور پر اس پھیلاؤ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ہم 1 بٹا معیاری انحراف 10 کے برابر ہے، 10 ضرب 2 پائے کا اسکوائر روٹ ضرب ایکسپونینشل کی طاقت -1/2 ضرب x مائنس، اور یہاں پر اوسط قدر کیونکہ -5 کے برابر ہے تو منفی ضرب منفی مثبت کے برابر ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ پھر x جمع 5 آ جائے گا، اور اس کو ہم تقسیم کر دیں گے سگما اسکوائر سے، تو ویرینس جو ہے وہ 100 کے برابر ہے، تو یہاں پر 100 آ جائے گا، اور اس پوری چیز کا پھر ہم اسکوائر لے رہے ہوں گے، اور آخر میں ہم dx لکھ دیں گے۔ تو یہ 7% اصل میں اس پوری چیز کا -1 سے 1 تک کا انٹیگرل لے کر ملا ہے۔ تو کرو کے نیچے جو یہ پورا حصہ ہے اس وقفے کے درمیان، اس کا رقبہ برابر ہے 7% کے، یعنی 0.7 کے۔ اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے انٹیگرل کو حل کرنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے پھر ہم کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن فنکشن کا سہارا لے لیتے ہیں، یعنی ہم کل امکانات کے پھیلاؤ کا فنکشن استعمال کر لیتے ہیں، جس کو میں ابھی دکھا رہی ہوں CDF سے، اور اس میں ہم x کا انپٹ ڈال رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر x یہاں پر ہے تو یہ فنکشن ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا بھی رقبہ ہے اس کا حساب دے دے گا، یا اس بات کو اگر ہم دوسری طرح سے بیان کرنا چاہیں تو یہ فنکشن ہمیں بتا دے گا کہ اگر ہمارا وقفہ یہ ہے تو کسی بھی بے ترتیب طور پہ چنے ہوئے نمونے کا اس وقفے میں آنے کا امکان کس کے برابر ہے۔ تو انٹیگرل کا وقفہ -∞ اور x کے درمیان ہوگا، اور انٹیگرل ہم لے رہے ہوں گے p آف x کا۔ اور بھائی یہ مزیدار فنکشن ہمارے سائنٹیفک کیلکولیٹرز میں بھی موجود ہوتا ہے اور ایکسل میں بھی موجود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پاس نارمل ڈسٹریبیوشن یعنی عام پھیلاؤ کا فنکشن بھی موجود ہوتا ہے، جس میں ہمیں x کی قدر ڈالنی ہوتی ہے، اوسط قدر ڈالنی ہوتی ہے، اور معیاری انحراف کی قدر بھی ڈالنی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہمیں کل امکانات کی تعداد معلوم کرنی ہے یعنی کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن معلوم کرنا ہے تو ہم ٹرو لکھ دیتے ہیں، یعنی درست لکھ دیتے ہیں، یا اگر آپ کو صرف عام پھیلاؤ چاہیے ہوتا ہے تو آپ فالس لکھ دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ اس قسم کا گراف چاہتے ہیں، اس قسم کا پھیلاؤ چاہتے ہیں تو پھر آپ فالس لکھ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن یعنی کل امکانات کے پھیلاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ میں نے نیچے بنایا ہوا ہے اور یہ اس قسم کا دکھتا ہے، تو پھر آپ فنکشن کے ان پٹ میں ٹرو لکھ دیں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ گراف ہم بس ایسے ہی نہیں لے کر آ گئے، یہ ہمارے نارمل ڈسٹریبیوشن یعنی عام پھیلاؤ کا کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن گراف ہی ہے۔ بھائی دونوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 20 سے نیچے کتنے نقطے ہیں تو عام پھیلاؤ آپ کو یہ پورا حصہ دکھا دے گا، لیکن کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن فنکشن آپ کو دکھا دے گا کہ بھائی کہ تقریباً 100% نقطے 20 کے برابر ہیں یا اس سے کم قدر کے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے نقطے -5 سے کم ہیں
तो भाई -5 हमारा मीन है, हमारी औसत कदर है। तो उससे नीचे फैलाव के 50% नुक्ते होने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें यही दिखा रहा है। तो बात असल में यह है कि ये दोनों ही फैलाव एक ही मालूमात को मुख्तलिफ तरह से दिखाते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम जानना चाह रहे हैं कि किसी भी बेतरतीब तौर पे चुने हुए नुक्ते का क्या इम्कान है कि वो -1 से लेकर 1 के दरमियान हो, तो उसके लिए मैं -1 के नीचे जितना भी रकबा है वो मालूम कर लूँगी, और साथ ही 1 से नीचे जितना रकबा है वो पूरा मालूम कर लूँगी। और फिर इन दोनों रकमों के फ़र्क से हमें मालूम हो जाएगा कि भाई बेतरतीब तौर पे किसी भी चुने हुए नुक्ते का इस वक्फे में आने का इम्कान क्या है। और बिल्कुल यही काम हमारे लिए एक्सेल भी करता है। ज़रा मैं नीचे आ जाऊँ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के फैलाव पर। तो एक्सेल ने देख लिया कि 1 से नीचे कितने फ़ीसद नुक्ते हैं, और उसके बाद इसने देख लिया कि -1 से नीचे कितने फ़ीसद नुक्ते हैं, और फिर एक्सेल ने हिसाब लगा के बता दिया कि इन दोनों का फ़र्क कुछ 7% के बराबर है। और फिर हमें ये बात मालूम हो गई कि अगर हम बेतरतीब तौर पे किसी नुक्ते को चुनते हैं तो उस नुक्ते का इस वक्फे में आने का इम्कान क्या है, या इसको दूसरी तरह बयान करें तो हमें एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे और इस वक्फे के दरमियान जो रकबा है वो मालूम हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो बहुत किया जाता है वो ये है कि मयारी इन्हिराफ के दरमियान में कितना रकबा मौजूद होता है। तो भाई यहाँ पे -5 असल में हमारा मीन है, हमारी औसत कदर है। तो ये इस फैलाव के बीच का हिस्सा है। इधर से बाएं तरफ जाएं तो ये फासला है एक मयारी इन्हिराफ का, और इसके ऊपर अगर हम दाएं तरफ जाएं तो यहाँ से यहाँ तक का फासला है एक मयारी इन्हिराफ का। तो भाई औसत कदर से एक मयारी इन्हिराफ गुना नीचे और एक मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर के दरमियान में आने का इम्कान हम इसी फंक्शन की मदद से मालूम कर सकते हैं। हमें बस सही तरह से अपना वक्फा बयान करना होगा। तो भाई यहाँ पर मयारी इन्हिराफ बराबर है 10 के, तो हम औसत कदर से 10 अदद नीचे से लेकर औसत कदर के 10 अदद ऊपर तक का वक्फा लेंगे। तो -5 से अगर हम 10 अदद और नीचे जाते हैं तो हम -15 तक आ जाएंगे, और -5 से अगर हम 10 अदद ऊपर जाते हैं तो भाई हम 5 पर आ जाएंगे। तो हमारा वक्फा -15 से लेकर 5 तक का हो जाएगा, और यूँ हमें इसके दरमियान 68.3% रकबा मिल गया है, या इम्कान मिल गया है। और भाई मज़े की बात यह है कि ये चीज़ हमेशा हर आम फैलाव पे लागू होती है। यानी हर आम फैलाव में औसत कदर से एक मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर और एक मयारी इन्हिराफ गुना नीचे के दरमियान का जो वक्फा होता है उसमें 68% नुक्ते पाए जाते हैं। या आप ये कह लें कि 68% इस बात का इम्कान होता है कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नुक्ता इस वक्फे के दरमियान पाया जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम कुल फैलाव के फंक्शन यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से देखें तो हम देख लेते हैं कि 5 के नीचे कितने फ़ीसद नुक्ते मौजूद हैं, और साथ में हम देख लेते हैं कि 15 से नीचे कितने फ़ीसद नुक्ते मौजूद हैं, और फिर उन दोनों का फ़र्क हम निकाल लेते हैं। ये कुछ 18% के बराबर होगा। लेकिन खैर मुद्दे की बात यह है कि इस कदर को जब हम 18 से माइनस करेंगे तो हमें 68% मिल जाएगा। तो भाई इस वीडियो में हमने देख लिया कि औसत कदर को तब्दील करने से क्या होता है, और मयारी इन्हिराफ को तब्दील करने से क्या होता है, और कैसे हम इस लंबे चौड़े फॉर्मूले की मदद से अपना एरिया अंडर द कर्व यानी कर्व के नीचे जो रकबा है जो कि एक मखसूस वक्फे के दरमियान पाया जा रहा है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं जाते जाते करना चाहती हूँ वो ये है कि हर आम फैलाव के नीचे जो कुल रकबा होता है वो 100% होता है, क्योंकि कुल इम्कान हमेशा 1 के बराबर होता है। चलें, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।